بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ 89 وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اب خدا ان کا اندر نکال کر مسلمانوں کے سامنے پیش کر، یہ تم جو جن کے لیے دل میں نرمی پیدا کر رہے ہو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وَدُّوا، وہ بڑی شدت سے چاہتے ہیں اور اس کے لیے حرکت میں ہے گویا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو بڑی شدت سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ اسی طرح جس طرح انہوں نے کفر کیا۔ میں نے عرض کیا اس کی شان نزول میں واقعہ وہ یہ کہ آئے تھے مکہ، اسلام قبول کیا، پھر یہاں نہیں رہے، پیچھے چلے گئے اور پیچھے جا کے دوبارہ اظہار کفر و شرک کر دی۔ اب اللہ ان کو اب یہ جو تمہارے پاس تمہارے سے تعلقات قائم کیے ہوئے یہ کس لیے ہے؟ یہ تمہاری دوستی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس لیے کہ تمہیں واپس کافر کریں جیسے خود کافر ہو۔ وہ تو چاہتے ہیں تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے کافر وہ خود ہو گئے ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور تم سب پھر ایک جیسے ہو جاؤ، سب کافر ہو جاؤ، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس تم ان میں سے قریبی دوست اولیاء نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں۔ توجہ فرمائیں، کیا نشانی ہے ان کے ٹھیک ہو جانے کی؟ کہ ہجرت کر کے آ جائے مکہ سے مدینہ، جیسے تم نے ہجرت کی ہے، جیسے تم نے قربانی دی وہ بھی آ جائے، تو آ کے واپس چلے گئے۔ اب یہ جو آ کے واپس گئے، جب تک یہ ہجرت نہ کریں تم ان کو اپنے اولیاء یعنی تمہارے اور ان کے درمیان رشتہ ولایت، یہ قرآن کا نظام ولایت یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو ولایت کے رشتے سے آپس میں جڑے ہو۔ ولایت آپس میں بھی ہوتی ہے مومنوں کی، اور مومنوں کی ولایت اپنے ولی کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جو دین میں ان کا رہنما ہوتا ہے اور سرپرست ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ ولی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، لفظ ولی غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، رسول اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور رسول اللہ کے بعد مثلا امیر المومنین کے لیے یہ لفظ ولی ہو یا لفظ مولا ہو، یہ ایک ہی لفظ ہے، شکلیں مختلف ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے درجات ہیں اور ان درجات کو سمجھنا چاہیے اور کہاں پر کیا مراد ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے اولیاء نہ بناؤ، ان کو اپنے قریبی دوست نہ بناؤ ورنہ تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تب تک نہیں بناؤ جب تک کہ یہ ہجرت نہ کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب یہ ہجرت کر اب یہ تمہارے اس رشتہ ولایت میں آ گئے جو اللہ نے تمہارے درمیان قائم کیا ہے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس ان میں سے کسی کو اپنا ولی، انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے حامی، نہ بناؤ جب تک کہ وہ راہ خدا میں ہجرت نہ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ پھر جائیں، یعنی اپنی خیانتوں کو نہ چھوڑیں، جو یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں اور جا کر ان کو رپورٹ کرتے ہیں، اس لیے تمہارے سے دوستی رکھی ہوئی ہے، اگر اس سے باز نہ آئے اور ہجرت کر کے یہاں پر نہ آ جائے، اس کا مطلب ہے یہ گروہ بڑی بڑی خیانتیں کر رہا تھا۔ اور خاص طور پہ آگے جو لفظ ہیں وہ لفظ تو کلیئر کر رہے ہیں کہ ان سے کہا گیا تھا ان کو قتل کرو، ان کو پکڑو، اور بعض لوگ اپنے دل میں ان کے بارے میں نرمی کر رہے ہیں اپنے سابقہ تعلقات کی وجہ سے، اور کہہ رہے تھے یار انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا، انہوں نے تو یہ تو کیا ہوا، یہ تو کیا ہوا ہے، حکم خدا آ چکا تھا۔ توجہ فرما رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اگر وہ منہ موڑ لیں فَخُذُوهُ، تو انہیں پکڑ لیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور جہاں انہیں پاؤ قتل کرو، کیونکہ یہ اپنا کام ورنہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ ایک جاسوس کی رپورٹ ہزاروں لوگوں کے قتل کا سبب بن سکتی ہے، بڑی خیانت ہوتی ہے۔
اللہ فرمایا کہ ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، اگر یہ ہجرت کر کے یہاں پر نہیں آتے یہ نشانی ہوگی یہ صحیح مومن ہے، اگر نہیں تو پھر یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ خود اس آیت سے مددگار کے لفظ سے دیکھیں، نصیرہ کیا مطلب؟ کچھ لوگ مومن جو ضعیف الایمان تھے وہ کہتے تھے کہ کبھی کوئی وہاں مشکل پڑ گئی تو ہو سکتا ہے یہ ہماری ہیلپ کر دے، مختلف قسم کی تعویلیں کر کے ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے اور لہٰذا ان کا لحاظ بھی کرتے تھے، ان کے بارے میں دل میں بھی نرمی تھی، جبکہ وہ اپنی خیانت بھرپور طریقے سے کر رہے تھے جیسے آج کل کے مسلمان ہیں۔ اب ان آیات کو بندہ کہاں لے کر جائے؟ آیا یہ آیات ریٹائر ہو گئی ہیں بالکل اور اب ان کا یوز صرف یہ رہ گیا کہ ان کو پڑھو اور ثواب لو؟ نہیں، آج بھی دیکھو کیا ہو۔ کچھ لوگ دنیا میں ہیں، کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین پہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، نام بے شک مسلمان رکھے لیکن زندگی ہماری طرح ہو جائے، نظریات اور افکار اور زندگی گزارنے کا سٹائل، ویلیوز، اقدار، یہ سب ہماری جیسی ہو جائے۔ دین کے نام پہ کوئی چیز ان کی زندگی میں نہ ہو، جو اپنے پرائیویٹ گھر میں کرنا ہے، مسجد میں کرنا ہے، جا کے کرو، باہر کوئی دین کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ افراد کے جو ان کی اس بات کو جانتے ہوئے بھی ان کے بارے میں نرمی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا وہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قبول نہیں فرماتا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے نہ کسی کو اپنا حامی بناؤ، ولی بناؤ، اور نہ ہی کسی کو اپنا ان میں سے مددگار بناؤ۔ اللہ العلی العظیم۔